دیکھیں تحفظات یہ ہے آج بھی ہماری بھی پی ٹی آئی کے بھی اور باقی سیاسی جماعتوں بھی جو اپنے جماعت میں بات نہیں کر سکتے لیکن انڈائریکٹلی بات ہمارے ساتھ ہو رہی ہے کہ بھائی یہ چیزیں جو ہے نا مثلا سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ چیف جسٹس جو آنے والا ہے 2-4 دن بعد اس کو نہ روکا جائے یہ اس ادارے کے لیے، کیونکہ یہ پہلے یہ سوچتا کہ کسی کو لانے کے لیے کر رہا ہے، اب کیسے کسی کو رکوانے کے لیے کر رہا ہے، رکوانے آنے والا چیف جسٹس ہے تو ہم کیوں ایک بڑے عدالت سے تو یہ تحفظات جو ہیں مولانا صاحب کے وہ یہ قانونی آئینی ترامیم معاملات ہیں، کوئی سیاسی معاملات پہ تحفظات تو نہیں ہے؟ بالکل آئینی لے دے کا معاملہ نو سیاسی بلوچستان ہمیں ملے گا، کے پی میں کیا ہوگا، کوئی وزارتیں نہ ہم شکر ہے ہمارا ماضی سب کو معلوم ہے اور ابھی پاکستانی قوم نے بھی دیکھ لیا، اور اتنا زیادہ اختلاف ہونے کے باوجود اب پی ٹی آئی کا کانفیڈنس دیکھ لو نا، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم پی ٹی آئی کو بھی جمعیت علماء اسلام ہمارا ٹیم مولانا فضل الرحمان ان کو بھی کہہ رہا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، یہ آپ گور صاحب کی سٹیٹمنٹ دیکھ لیں، وہ یہ کہتا ہے کہ ہم ایک پیج پر ہے، ہمارا یہ ریاست کے لیے، عوام کے لیے، اداروں کے لیے ہم کہتے ہیں کہ ترمیم ہو اور ترمیمات قیامت تک ہوتی رہیں گی، بالکل صحیح۔ تو اگر پی ٹی آئی اگر نہیں بھی مانتی ہے، غلام علی صاحب، حاجی غلام علی صاحب، یہ یقیناً ایک نمبرز گیم کا ہی ایشو ہے جس کا جو 12 جولائی کا فیصلہ ہے، جس کے بعد اتنی جلدی آئی وہ الیکشن جو ہے وہ 2017 میں ترامیم آئیں اور اس کو باقاعدہ جو ہے پارلیمنٹ نے پاس بھی کر دیا اور اس پر الیکشن کمیشن بھی کھڑا ہو گیا کہ جی معاملات اس پر چلیں گے، آپ کے فیصلے پر نہیں، اور آج دوسری وضاحت سامنے آئی ہے۔ تو یہ نمبرز گیم میں کیا جے یو آئی ایف نے کوئی پہلے یہ مطلب حوصلہ دے نہیں دیا تھا حکومت کو کہ جی نہیں آپ حوصلہ کریں، ہم ہیں، آپ کی بہت سی باتیں مان بھی گئی ہیں کہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ بھی نہیں بنا رہے اب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں ہم سب کو، تمام سیاسی جماعتوں کو یہ سوچنا چاہیے، حکومت کو بھی، پارلیمان کو بھی، کہ ہم اداروں کے ساتھ، سپریم کورٹ کے ساتھ ایسا ٹسل نہ بنائیں جو فیوچر میں مشکلات کا سبب بنے۔ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان کے فل بینچ نے ایک فیصلہ کیا، ہمیں اس پہ تحفظات ہے، ہمیں خود، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان کے فل بینچ کے فیصلے کے بعد اگر ہم اس طرح کے طریقے آزمائیں گے، کریں گے، اور پھر اس فیصلے کے خاتمے کے لیے اگر ہم ڈال پارلیمان کو بنائیں گے تو یہ ماضی میں بہتر نہیں تھا اور آئندہ مستقبل میں بھی قوم ملک کے لیے بہتر نہیں ہے، اور اس سے اداروں کے درمیان دوریاں پیدا ہوگی، بے اعتمادی پیدا ہوگی۔ دیکھو یہ ملک ہمارا ہے، ہم سب سے پہلے پاکستان میں یہ الیکشن جو ہوا، پہلے الیکشن میں بھی اور اس کے بعد فروری کے الیکشن میں بھی جمعیت علماء اسلام نے کہا کہ اسمبلیوں سے استعفیٰ دے دو۔ یہ الیکشن ہم نہیں مانتے، یہ الیکشن نہیں سلیکشن تھا، لیکن اس کے باوجود بھی جب سیاسی جماعتوں اور تمام دوستوں رفقا نے بات کر دی تو ہم اسمبلی میں گئے، اور آج بھی ہمارا یہی دعویٰ ہے۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ دیکھو حکومت سے، خاص کر پھر محترم شہباز شریف صاحب سے، محترم آصف علی زرداری صاحب سے، کہ دیکھیں حکومتیں آنی جانی ہیں، کبھی کس کی تھی، کبھی مسلم لیگ کی تھی، پیپل پارٹی اور مسلم لیگ کے اختلافات تھے، ہمارے اختلافات تھے۔ اب اس وقت یہ جو جس تیزی کے ساتھ اس ترمیم کو لانے کی کوشش کی جا رہی ہے گزشتہ 20 دنوں سے، اور جس طرح مولانا فضل الرحمان نے پاکستان کی ریاست کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے،
پاکستان کو نقصان پہنچانے کے بجائے اس کو یکجا رکھنے کے لیے جو اس نے جو تدبر باریک بینی سے قدم رکھا اور آج تک اس امینڈمنٹ کو لایا. میں آج بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ہمارا مقصد کیا ہے. کیا یہ امینڈمنٹ جو ہو رہا ہے 18ویں آئینی ترمیم جو ہو رہی تھی، میں خود پارلیمنٹ میں تھا، کتنی مدت اس پہ لگی، کتنے بحث مباحثے اس پہ ہوئے. صحیح. تو اسی طرح رات کے اندھیرے میں ترمیم پاس کرنا میرے خیال میں یہ مستقبل میں مشکلات کا سبب بنے گی. میں آج بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھو مولانا فضل الرحمان صاحب نے لیکن حاجی صاحب، حاجی غلام علی صاحب فن کا مظاہرہ کیا. حاجی غلام علی صاحب، لیکن اگر جو JUIFA کے تحفظات دور کر کر اگر آئینی ترامیم لائی جاتی ہیں اور اس پر اتنی زیادہ تفصیلی بحث نہیں ہوتی اور آپ اس میں اس کو سٹیمپ کر دیتے ہیں کہ جی منظور کر لی جائیں، تو پھر آپ کو کیوں لگتا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں؟ نہ ایسا نہیں. دیکھیں ہم کوشش کر رہے ہیں اتفاق رائے سے. آپ نے مولانا فضل الرحمان کی تمام تقاریر آپ دیکھ لیں، اس جہاں جو جتنے وفود ان کے گھر آئے، وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب سے کراچی میں ملاقات کی، نواز شریف صاحب سے لاہور میں کی. انہوں نے یہی کہا کہ میں جا کے پھر PTI سے بھی مشاورت کروں گا، باقی جماعتوں سے بھی کروں گا. اگر ترمیم اتفاق رائے سے جب اتفاق ہو سب جماعتوں کا تو پھر تو پوری قوم کا اتفاق ہو گیا. اب اگر یہ جس طریقے سے اس سے پھر تو پوری قوم یعنی میں کافی لوگوں سے یہ دیکھو میں کافی لوگوں سے ملوں، تمام قوم کا، تمام جتنے ہمارے آنریبل وکلاء صاحبان ہیں، ان کے ایک ہی رائے ہے کہ ایک شخص کے لیے یہ ہو رہا ہے رکوانے کے لیے. دیکھیں یہ سوچ اچھی بات نہیں ہے. چلیں وہ تو اب معاملہ طے ہو گیا، وہ تو ایک شخص کو رکوانے کا معاملہ تو ختم ہو گیا نا. اب وہ آئینی کورٹ بھی علیحدہ سے نہیں بن رہی، اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ وہ 25 تاریخ کو آنریبل چیف جسٹس ریٹائر بھی ہو رہے ہیں اور نئے چیف جسٹس نہیں ختم نہیں ہوا، نہیں ختم نہیں ہوا. اب ایک کے لیے تو ختم ہوا، آنے والے کے لیے ابھی تحفظات قوم کے ذہنوں میں. جس طرح مولانا صاحب نے کہا کہ اس ترمیم کو اس چیف جسٹس پر نہیں، آنے والے چیف جسٹس کے لیے یہ قانون آپ واضح کریں. اب 3 دن رہ گئے، 4 دن رہ گئے. ہم ایک عدالت یعنی کہ 25 اکتوبر جو پاکستان کی سب سے بڑی آئینی عدالت ہے، اور اکتوبر کے بعد کیا یہ 30 کو کرے، 28 کو کرے، اور چھوڑو کہ اور زیادہ باریک. آج ابھی میں دیکھ رہا تھا آپ کے چینلز پہ جتنے بھی ہیں کہ انہوں نے متفقہ طور پر کمیٹی نے ترمیم پاس کی، لیکن حکومت کہتے ہیں کہ خیر ہے اس میں جو جزیات ہیں اس پر ہم اور کوشش کریں گے. تو جب اور کوشش کریں گے تو رات کے اندھیرے میں کابینہ کا اجلاس، چھٹی کے دن آپ سینٹ کا اجلاس، قومی اسمبلی کا اجلاس، اس کو سموتھ رکھے تاکہ قوم میں جو لاوا پک گیا ہے یا پک رہا ہے اس کو حکومت کی رسپانسبلٹی ہے ٹھنڈا کیا جا سکے، اس کو کم کرے. اور جتنے بھی ٹھنڈا کیے، مولانا فضل الرحمان نے اس میں بہت اہم رول ادا کیا، باوجود اس کے کہ ہمارے ہزار اختلافات PTI سے، لیکن اس کے باوجود PTI بھی کانفیڈنس کر رہی ہے، مسلم لیگ بھی کر رہی ہے. تو پھر یہ جلدی کا، اس جلدی نے مشکلات پیدا کر دی.